الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منقل فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، صلوات۔ زحمت نہ ہو تو تمام احباب یک زبان مل کر سرکار مولا سید الشہداء کی ذات اقدس پر بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین، صلوات۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ دعا کو میرا مالک آپ سب کا اس صف عذاب چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس اعزا، خادمین صف اعزا نے جس خلوص، محبت، عقیدت کے ساتھ یہ صف اعزا بچھائی ہے، دعا کرتے ہیں میرا مالک یہ صف اعزا بچھانے میں جس بھی انداز میں جو لوگ بھی معاون رہے، وہ تمام عزادار، ماتمی، سنگتی، ولایتی، وہ تمام ہاتھ میرا مالک ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرا مولا رزق کثیر، رزق ولایت عطا فرمائے، مخدومہ ید قلب خیر سے خیر عطا فرمائے۔ بالخصوص یہ ایک لمبی فہرست ہے دعا کے لیے اس مجلس اعزاز سے منسوب مرحومین اور جو لوگ موجود ہیں، صاحب دعا فرمائیے کہ سید احمد شاہ صاحب، سید محمد رضا، محمد عطا نقوی صاحب، نواز شریف نقوی صاحب، فیاض حسین نقوی صاحب، مرید حسین نقوی صاحب، جواد حسین نقوی صاحب، وزوجہ ریاض حسین نقوی صاحب، مشتاق احمد شاہ صاحب، زیغم نقوی صاحب اور جملہ مومنین مومنات اس میں جو مرحومین ہیں، مالک ان کے درجات کو مزید بھی بلند فرمائے، شفاعت مولا حسین عطا فرمائے، جو موجود ہیں مالک ان کو رزق ولایت عطا فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مالک حسین بادشاہ کی ذات پر بلند تر صلوات۔ توجہات میں یقیناً کائنات کی افضل ترین عبادت میں مصروف ہے، وہ عبادت جس عبادت کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی حضور پیش کی گئی تمام عبادتوں کو بجا لانے کے بعد دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اسے قبول کر لے۔ حسین کا ذکر وہ واحد عبادت ہے، پہلے اللہ قبول کرتا ہے پھر ہم ادا کرتے ہیں۔ آباد رہے سید سردار بادشاہ، مالک زندگی صحت کرے، جس کی قبول نہ ہونی ہو اسے یہ نصیب ہی نہیں ہوتی۔ یہ وہ ذکر ہے حسین بادشاہ کا۔ آپ کے علاقے کی مناسبت سے آج کی رات ہی ایسی رات ہے کہ اس رات میں مالک حسین کے سوا اور اس کا ذکر ہو بھی نہیں سکتا۔ اور آپ اگر یقین مانیں، اگر زمانہ سمجھ جاتا، وقت ابھی بھی ہے، جب تک وقت آ نہ جائے، سلامت رہیے، جب تک وقت آ نہ جائے تب تک وقت ہے۔ ابھی بھی اگر زمانہ سمجھ جائے تو یقین کرو حسین کا اسم کائنات کا وہ واحد اسم ہے کہ اس کے ذکر میں علی کا ذکر بھی آتا ہے، محمد کا ذکر بھی آتا ہے، اللہ کا ذکر۔ حسین مالک کی ذات اپنے اندر وہ مکمل کلمہ ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں اور آپ لوگوں نے جب بھی اپنے شہر میں استقبال کیا ہے بڑی محبت کے ساتھ، تو میری بھی کوشش رہتی ہے یہاں ذکر میں قطعاً کوئی بخالت نہ کروں۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بڑی تمہید کے بعد
عشرے یا خمسے میں کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن چلیے آج مجلس کا آغاز ہی اس بات سے کرتے ہیں، پھر میرے مالک نے جیسا چاہا۔ زمانے سے ایک بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس غلطی کا سدھار ہو جائے، اور وہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ بالعموم بین السطور لوگوں نے حسین کو مذہبی شخصیت سمجھ لیا۔ بہت غور سے سنیے گا، دیکھیے میں جملے بازی والا خطیب تو ہوں نہیں، بس جملے کہے داد سمیٹی اور آگے چلے گئے۔ میں کوشش کرتا ہوں عنوان بناؤں، تمہید بناؤں، ماحول بناؤں، اور اس میں پیغام دے کے جاؤں، تاکہ بات نہ صرف ذہنوں میں رہ جائے بلکہ نسلوں تک جائے۔ حسین کوئی مذہبی شخصیت نہیں ہے، حسین کا تعلق کسی ایک مذہب سے نہیں ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ نے رنگین کپڑے پہنے ہوں یا سیاہ کپڑوں میں ملبوس ہوں، آپ نے ہندوؤں کا گیروا لباس پہنا ہو یا گلے میں عیسائیوں کی صلیب ڈالی ہو، آپ میں سے کوئی حسین کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین صرف میرا ہے۔ کائنات میں جس دن کسی نے یہ کہا نا حسین صرف میرا ہے، اللہ کی آواز آئے گی تیرا بعد میں ہوگا، پہلے میں۔ کائنات میں اگر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ ذات واجد الوجود ہے، جب اس نے یہ نہیں کہا۔ اسی لیے مشہور زماں ہے یہ جملہ حسین سب کا۔ آپ نے کبھی جملے پہ غور کیا؟ آپ کی زبان سے مطابقت رکھتا ہے یہ جملہ، اس لیے آپ کو تو اس میں زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ بہت عام ہے یہ جملہ، حسین سب کا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین شافی، حسین کافی، حسین سب کا۔ بہت سے اشعار میں یہ جملہ، بہت سی مالک کے حضور کلام لکھے گئے اس میں یہ استعمال ہوا۔ ابھی میں صرف تمہید باندھ رہا ہوں، بانیوں نے خاص طور پر مجھ سے جو کہا پڑھنے کے لیے، ان کی خواہش، بانیوں کی خواہش حکم کا درجہ رکھتی ہے، اور یہ آج سے نہیں، میرا خیال ہے کہ 2-4 ماہ سے یہ مسلسل رابطے میں ہیں آج کے دن کے لیے۔ تو اس دن سے ان کی خواہش تھی کہ آپ نے ایک عنوان پہ پڑھنا ہے، اور وہ عنوان مالک حسین کے صدقے سے میرے نام کے ساتھ مشہور ہو گیا۔ میں کوشش کروں گا وہاں تک جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مالک حسین پہ 2 جملے پڑھوں گا تو وہاں تک جا پاؤں گا، ورنہ مشکل ہو جائے گا۔ حسین سب کا، وجہ کیا ہے اس کی؟ میں بس ایک چاہوں تو میں اپنے لفظ بھی اس میں ادا کروں، لیکن میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ حجت کا فرمان ہی حجت ہوتا ہے۔ ذاکر خطیب اپنی طرف سے ساری رات سارا دن پڑھتا رہے، آپ ایک جملہ کہہ کے اٹھ جائیں جی میں نہیں مانتا، آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، آپ پر ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں، بندے کی بات تھی، بندے کی بات رد بھی کر دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دھیان رکھنا مولا کی بات رد نہ کرنا، کافر ہو کے مرو گے۔ آپ سلامت، مولا ان ہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے۔ بندے کی بات میں اور مولا کی بات میں یہی فرق ہے۔ اب آپ اگر جملہ وصول کر ہی چکے ہیں تو آگے بڑھ کے کہہ دوں، خدا کی قسم مولوی کا شمار بھی بندوں میں ہوتا ہے، اگر بندہ بن جائے تو۔ ہم پر مولوی کا فرمان حجت نہیں ہے، مولا کا فرمان حجت ہے۔ ہمیں یہ نہ بتا مولوی نے کیا کہا، یہ بتا مولا نے کیا کہا۔ مولا کا فرمان ایک جملہ ہے، مولا کا فرمان، وہ ایک جملہ ایک طرف رکھو، جی بسم اللہ جی۔ مسئلہ یہ نہیں چلے گی، میں جملہ دہرا بھی دیتا ہوں ان کے کہنے پر اور تھوڑا لفظ بدل بھی دیتا ہوں، کیونکہ میں خطابت میں ویسے جملے دہرانے کا اتنا قائل نہیں ہوں۔ انہوں نے کہہ دیا مولوی جو آپ کو دے، چلو میں جملہ بھی دہراؤں اور مولا کی حدیث بھی رکھ دوں اس جملے پر، تاکہ اس بات کی تائید ہو جائے کہ یہ بھی مولا کے فرمان کی روشنی میں ہی ہے۔ مولا علی کا کمال فرمان ہے،
روحانی کمال ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اگر آپ پکڑ لیں تو آپ کی زندگی کیا نسلیں بن جائیں. غور سے سنیے گا کیونکہ اس کی شرح کا میرے پاس وقت نہیں ہے، عنوان میرا بڑا طویل ہے. مولا علی نے فرمایا جو بندہ بندے کے کہنے پر دین میں داخل ہوگا وہ ایسے ہی نکل جائے گا جیسے داخل ہوا تھا. بندے کے کہنے پہ دین میں داخل نہیں ہونا، مولا کے کہنے پہ. مالک نے کہا جو بندوں کے کہنے پہ آیا وہ ایسے ہی نکل جائے گا جیسے داخل ہوا. یعنی بندے کے کہنے پہ آیا تھا، کسی اور بندے نے کہا وہ ادھر نکل گیا، پھر کسی نے کہا وہ ادھر نکل گیا، پھر کسی نے کہا وہ ادھر نکل گیا. ایسے بندوں کو ریلو کٹا کہتے ہیں، تھالی کا بینگن کہتے ہیں. الگ الگ زبانوں میں الگ الگ نام ہے. وہ کہیں ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے. ہمیں مولوی یہ کہتا ہے کہ علی کی ولایت پڑھنے والوں کو توحید کا نہیں پتا. خدا کی قسم جیسی توحید ہمیں پتا ہے کائنات میں کسی کو نہیں پتا. زمانہ مل کے بھی شیعوں کا شکر ادا کرے تو پورا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہم علی کے ہوتے ہوئے توحید کو سجدہ کر. شاباش، ان ہاتھوں کو مولا سلامت رکھے. مل کے حیدری. یہ مالک علی کون ان کی ماننے کی سب سے بڑی دلیل ہے. علی کے ہوتے ہوئے توحید کو سجدہ کر رہا ہے. ورنہ علی نے ایسا کیا نہیں دکھایا جو منسوب اس سے تھا. حجت نے ایسا کیا نہیں دکھایا جو قرآن نے منسوب اس سے کیا تھا. وہ کل شیء قدیر ہے. وہ دن کو رات کرتا ہے، رات کو دن کرتا ہے. وہ پیدا کرتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ مرد کرتا ہے، وہ عورت کرتا ہے، وہ جانور کرتا ہے، وہ انسان کرتا ہے. انہوں نے کر کے دکھایا. انگلی کے اشارے سے سورج آیا، پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ اٹھا، حسن کے کہنے سے مرد عورت بنا، میرے مولا رضا کے کہنے سے شیر زندہ ہو گیا. شاہد قدیر ہے اللہ. یہ مظہر ہے اس کا، یہ کر کے دکھا رہا ہے. اللہ چاہے تو اولاد دے، چاہے تو نہ دے. اللہ کا اختیار ہے، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. خدا کی قسم میں پہلے بھی یہ جملہ پڑھ چکا ہوں کئی بار. آج اپنے عنوان کی طرف سفر کر رہا ہوں اس لیے میں یہ بات پڑھ رہا ہوں. پورا واقعہ نہیں پڑھنا مجھے. اللہ چاہے تو اولاد دے چاہے تو نہ دے. لوگوں نے توحید اور حسین کے رشتے کو سمجھا نہیں ہے. راہب آیا تھا مولا محمد سے بیٹا دینے. مالک نے ایسے دیکھ کے کہا لوح پہ لکھا ہی نہیں. تو لوح پہ نہیں لکھا وہ تجھے دے کیسے دے؟ جو لوح پہ لکھا ہوتا ہے کس کا حکم ہوتا ہے؟ اس کا. یعنی جو لوح پہ لکھا گیا وہ اس کا حکم تھا. مالک محمد نے پڑھا. توجہ رکھنا میری جانب دیکھیے گا. مالک محمد نے پڑھا تو لوح پہ تیری اولاد لکھی نہیں ہے، چلا جا. وہ جیسے ہی باہر نکلا، مالک محمد کے خیمے سے باہر نکلا تو پاسبان توحید حسین کھڑے تھے. کیا رو کیوں رہا ہے؟ لوگ روتے آتے ہیں ہنس کے جاتے ہیں. ہنستا ہوا آ رہا، رو کے جا رہا. کیوں؟ کہا بیٹا لینے آیا تھا نہیں ملا. کہا یہاں سے نہیں ملا، آ میرے ساتھ. بس مجھے یہاں دو جملے کہنے اور تیزی سے آگے بڑھ جانا. کہا آ میرے ساتھ. اندر آیا. مالک مسند پہ تشریف فرمائے. ایک جملہ ہے اور جیسے مولا حسین نے کہا میں ویسے آپ تک پہنچا رہا ہوں. جو آپ کی داد ہے براہ راست مولا حسین کو. مالک خیمے میں داخل ہوئے. بادشاہ مسند پہ تشریف فرما ہے. کہا نانا یہ کچھ لینے آیا تھا، دیا کیوں نہیں؟ کہا بیٹا اس کے نصیب میں نہیں ہے. کہا نانا نصیب میں ہوتا تو ہم سے تھوڑا ہی لینے آتا. آپ سلامت رہو. رات کے اس پہر میں جیسے آپ سن رہے ہو میرا سلام ہے آپ کو. کہا نانا نصیب میں ہوتا نہیں جاتا، ہمارے پاس آیا اسی لیے
سے پتہ چل گیا ہم ہیں جو نصیب لکھتے ہیں. جو میں نے نقطہ بتانے صرف وہ، میں پورے واقعے پہ نہیں جا رہا. ہوا کیا؟ مالک حسین نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، سلام کر کے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ میاں دیکھ حسین کی عزت پہ بات آ گئی ہے، اس کو ایک بیٹا دے دے. ایسے ہوا تھا؟ نہیں، حسین توحید کا ناز بن کے چلنا شروع ہوئے. کسی چھوٹے موٹے تخت پہ نہیں بیٹھے، ختم الرسالت کی گود کو تخت بنا کے بیٹھے. بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ حسین نے ایک بار دیکھا مالک محمد کو. کہا نانا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا بیٹا اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے. کہا نانا اللہ سے پوچھ. حسین نے 1 دیا، 2 دیے، 3 دیے. اللہ سے پوچھ. کہا حسین تو نے دیے؟ سمجھ اللہ نے دیے. وہ انکار نہیں کرتا، کہتا حسین نے دیے تو جو تقدیر میں نہیں تھا وہ بھی لکھ دے. حسین نے دیے. توحید اور حسین کا رشتہ زمانے نے نہیں سمجھا. یاد رکھنا، آگے بڑھتے ہوئے دوسری منزل کی جانب جا رہا ہوں، اور مجھ سے خاص طور پر جو فرمائش کی گئی ہے وہ بادشاہ مالک حسین کے پاک رہوار مرتجس کے فضائل ہیں. کبھی کبھی پڑھے ہیں زندگی میں، پتہ نہیں کیا اس میں راز ہے. وہ مومنین نے، ماتمیوں نے میرے نام کے ساتھ خطیب مرتجس لکھ دیا. کوشش کروں گا آپ کو فضائل سناؤں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حسین بادشاہ پر ایک خاص انداز میں سفر ہو. پھر بس ایک دم سے میں مرتجس پہ آ جاؤں گا. لوگوں نے توحید اور حسین کے رشتے کو نہیں سمجھا. ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا، اور اگر اس جملے کو آپ اپنا عقیدہ بنا کر اپنے ساتھ لے جائیں اور نسلوں کے حوالے کریں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا. یاد رکھیے گا، کیونکہ میرا کام یہی ہے. میں نے صرف مجلس اس لیے نہیں پڑھنی کہ مجھے مجلس پڑھنی ہے، میں نے مجلس اس لیے پڑھنی ہے کہ نسلوں کو سنورنا ہے. ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے. جی بسم اللہ. نوکر میں یاد رکھیے گا، آل محمد میں کبھی بھی 2 ذوات کے درمیان، 2 ذاتوں کے درمیان تقابل نہ کرنا، کبھی مقابلہ نہ کرنا کہ یہ بڑے تھے اور وہ چھوٹے تھے. آل محمد میں کسی میں بھی تقابل نہیں ہے. نور بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. میرے پاس اتنی دلیلیں ساری رات اسی ایک نقطے کو پڑھتا رہوں، ختم نہیں ہوگا مالک کا صدقہ. لیکن مجھے 1-2 باتیں کہہ کے فوراً آگے چلے جانا. آل محمد میں کبھی تقابل نہ کرنا. مالک محمد نے کہا کلنا محمد. اب جب کہہ دیا نا کلنا محمد، تو پھر بادشاہ محمد سے لے کے علی اصغر تک جو آیا محمد بن کے آیا. سب محمد ہیں. کلنا محمد. اب ان میں تقابل نہیں کرنا. زمانے نے شرک کی اپنی اپنی تشریحات کی. تیزی سے اگلی منزل. شرک کی اپنی اپنی تشریحات ہے ہر مکتبہ فکر میں. ہر مکتبہ فکر کے ہر عالم نے، ہر مولوی نے بھی شرک کی اپنی اپنی تشریحات کی. ایک اتنی سی اجازت مجھے بھی دے دیجیے، مانے یا نہ مانے وہ تو کوئی اس میں آر نہیں ہے، لیکن اجازت لے کے میں شرک کی ایک توجیہ میں بھی کر رہا ہوں. خالی شرک باللہ ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ، اور کہیں شرک نہیں ہوتا. شرک تو شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں شریک کرنے کو. پہنچ جائے گا غازی خان میں اور تاریخی شہر میں بڑے بڑے علماء، اساتذہ، ذاکرین، قبلہ مرحوم نقوی صاحب سے منسوب ایک ایسے شہر میں اگر یہ میرا پیغام پہنچ جائے، میں سمجھوں گا بہت بڑی جگہ پہنچ گیا. شرک صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو شرک باللہ ہے، اس کا تو قاعدہ اصول ہی کچھ اور ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوتا کیسے ہے. وہ ہے کون جس نے اللہ کے ساتھ مقابلے کا اعلان کیا ہے؟ پہلے مجھے شرک کے معنی تو سمجھا کے بتا دو. دیکھو میں تمہیں
ایک آسان مثال دوں، گلی محلے کی مثال دوں. الیکشن ہوتے ہیں، ہر حلقے میں 10 12 15 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے الیکشن کے لیے، ایک سیٹ کے لیے، ایم پی ایم این اے کی سیٹ تھی. آپ نے جا کے ووٹ دیے اپنے اپنے پسند کے نمائندے کو. رات آپ نے خبر نامے میں دیکھا کہ فلاں فلاں چودھری صاحب اس حلقے سے اتنے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. تو اعلان کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، اس لیے یہ اس سیٹ کے حقدار پائے. قبلہ سب سے زیادہ ووٹ ملنے والا اس سیٹ کا حقدار ہوتا ہے. زیادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس سے کم ملے، کسی کو اس سے کم ملے، کسی کو اس سے کم ملے. یہ مقابلے کی صورت میں ہوتا ہے. پہلے مجھے یہ بتا، اللہ سے مقابلہ کیا کس نے ہے؟ پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں. مجھے وہ بندہ بتا جس نے اللہ سے مقابلہ کیا. اور جس نے اللہ سے مقابلہ کیا قبلہ کوئی مسلک کی مذہب کی قید ہی نہیں ہے، صاحب اس پہ لعنت کرتے. جس نے بھی، جیسے نمرود ہے، شداد ہے، فرعون ہے، مجھے شیعہ سنی وہابی اہل حدیث دیوبند کسی مکتب میں دکھا کوئی انہیں ٹھیک کہتا. جنہوں نے خود کو اللہ کہہ کے مقابلہ کیا زمانہ ان پہ لعنت کرتا ہے. ان کو چھوڑ کے بتا اللہ کے مقابلے پہ آیا کون؟ شرک باللہ. اس اصول سے ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. باقی ساری مولوی کی دکانیں ہیں، لیکن میں تجھے 1400 سال سے دکھاؤں، مدینے سے لے کر یہاں پاکستان تک کتنے بدبخت آتے ہیں جو علی سے مقابلہ. ذرا سمجھو، میں ایک نیا نقطہ دے کے جا رہا ہوں. ہر دور میں علی سے مقابلہ ہوا. ہم بتانا شروع کریں کہ شرک بالعلی کتنی بار ہوا. سناٹا چھا گیا. بات تو پھر بھی ہوگی قبلہ، آگے بڑھتے بڑھتے ہوگی. آپ بس بھی تذکرہ گئی تھی. اس بات پہ سناٹا چھا جائے مجھے لگتا ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے. میں رک جاتا، میں باقیوں کی طرح پریشان نہیں ہوتا. مجھے چپ ہو گیا تو میں آگے بڑھ گیا. علی کے ساتھ 1400 سال سے شرک ہو رہا ہے. علی بادشاہ کی اپنی ظاہری حیات طیبہ میں بھی ایسے بدبخت موجود تھے جنہوں نے علی سے مقابلہ کیا. مجھے انصاف سے بتاؤ، جنہوں نے علی کے وجود کے ساتھ مقابلہ کیا تم ان پہ لعنت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہو، قیامت تک کرتے رہو گے. تو جو علی کے وجود کے ساتھ مقابلے پہ آئے وہ لعنتی تھے، تو جو آج علی کی ولایت کے مقابلے پہ ہے وہ بھی تو لعنتی. ہوں گے نا. وہ علی کی ولایت کے مقابلے پہ آ گیا. کیوں؟ علی کی ولایت علی کی ولایت ہے. علی کی ولایت علی کی ولایت نہیں ہے. براہ راست اپنے عنوان پہ جا رہا ہوں جملے سے. علی کی ولایت علی کی ولایت نہیں ہے. صرف ولایت نہیں، علی کے پاس جو کچھ ہے بشمول اسم علی کے وہ اسی کا ہے. جس کا نام بھی اسم بھی اس کا ہو. علی کی ولایت بھی علی کی تھوڑا ہی ولایت الہیہ ہے. اللہ کی ولایت ہے. قرآن کی آیت سورہ مائدہ گواہی دے رہی ہے انما ولیکم اللہ، بے شک تیرا ولی اللہ ہے. اب ولی ہے اللہ، ولی ہے، ولی کون ہے؟ انما ولیکم اللہ، بے شک تیرا ولی اللہ ہے، یا بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے. جیسے آپ کا دل کرے وہ آپ کرو، لیکن یہ بات طے ہے ولی اللہ ہے. تو ولایت کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی. یہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، میری ہے، جاتے ہوئے کسی کو دے جاؤ، میری ہے، میری مرضی جس کو مرضی دے جاؤ. اب میں جس کو دے گیا یہ اس کی ہے. پورے ڈیرہ غازی خان میں کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا تیرے پاس کیوں ہے. وہ فوراً کہے گا مجھے خود زیدی صاحب نے دی تھی. تو کون ہوتا ہے؟ تو حاسد ہے، تو جل رہا ہے.
جل جل کے مر، تجھے کیوں نہیں ملی؟ وہ اعتراض ہی اسی لیے کرے گا، اسے کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ ولایت تھی اللہ کی، اللہ نے دی علی کو، آج تک مولوی جل رہا ہے، مجھے کیوں نہیں؟ آج تک جل رہے ہیں۔ جو کچھ ہے علی کے پاس اللہ کا، علی نے کبھی خود کو منوائے مجھے پہچانو میں علی ہوں، نہیں، علی نے جو کیا بعد میں اللہ کو دکھا رہے، اسی بات سے آج تک کائنات میں ہونے والا سب سے بڑا واقعہ، سب سے بڑا واقعہ، اس میں مذہب کی بات ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کسی مذہب کا بندہ کوئی واقعہ اٹھا کے لے آئے، کسی بھی واقعے کے بڑے چھوٹے ہونے کا تعلق اس کے اثرات سے ہوتا ہے کہ اس نے اثر کتنا کیا ہے۔ جتنا اثر واقعہ کربلا کا انسانیت پہ ہے اتنا کسی واقعے کا نہیں۔ بڑی جنگیں ہوئی ہوں گی، بڑے انقلاب آئے ہوں گے، کربلا جیسا انقلاب، اس جیسی جنگ اثرات کے نقطہ نظر سے ہوئی نہیں۔ تو اب مجھے جواب دو خود، میں 3 منزلوں پہ تمہید کر کے داخل ہوں اپنے عنوان پہ، اتنا وقت میں نے لگایا تو وجہ تو ہوگی نا، آتے ہی 2 جملے بول کے میں شروع ہو سکتا تھا، لیکن آپ کہتے زیدی صاحب آئے مرتجز پڑھا اور چلے گئے۔ اب جب میں مرتجز پڑھوں گا نا تو آپ کو پتا چلے گا میں کس تسلسل سے پڑھ رہا ہوں۔ بہت توجہ، بادشاہ خالد حسین کا ذکر کیا، ولایت کا ذکر کیا ہے، اب آ رہا ہوں میں حسین اور بادشاہ کی سواری پر، وجہ آپ کو بھی سمجھ آئے گی۔ ایک بات بتائیے، واقعہ کربلا کیوں ہوا؟ وجہ کیا تھی واقعہ کربلا ہونے کی؟ بڑی سادی سی بات ہے، آپ پریشان ہو گئے، جواب بزرگ تو کیا بچوں کو بھی آتا ہے، میں بس صرف اشارہ دوں گا، آپ کہیں گے ہاں بالکل۔ واقعہ کربلا ہونے کی وجہ بنی یزید ملعون لعین نے مدینے خط بھیجا تھا کہ حسین سے بیعت لے، ایسا ہی تھا نا؟ تو حسین بادشاہ کے نام وہ خط آیا تھا، وہ گورنر کے نام، اس میں مولا حسین کو بلا کہا یزید کا خط آیا ہے، وہ کہہ رہا بیعت دے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں 2 کام ہو سکتے تھے، ایک وہ جو مولا حسین نے کیا، اور دوسرا وہ جو میں کہہ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ مولا حسین سے منسوب ہی نہیں کر سکتے۔ تو اگر وہ ہوتا تو پھر کربلا کی جنگ تو نہ ہوتی نا، تو پھر کیا پتا چلا کیوں ہوئی کربلا کی جنگ؟ کیونکہ حسین نے انکار کیا۔ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی؟ کیونکہ حسین بادشاہ نے انکار کیا، اور زمانے کے پیشانی پہ حسین بادشاہ کا یہ جملہ لکھا ہے، زیدی پہ فتویٰ لگاتے ہو لگاؤ، مجھے علی کے عشق میں کافر، غالی، نصیری، MI6 ایجنٹ جو کہو گے بننا قبول ہے، لیکن حسین کے اس جملے کی رد لا، ورنہ حسین کو ہے ہمت اس فتوے میں شامل کرنے کی۔ حسین نے یہ کہہ کے انکار ہی نہیں کیا شاہ میں بیعت نہیں کرتا، اس نے یزید کے نام کی بیعت مانگی، حسین نے کہا بے غیرت، شرم کر، یہ میرا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے۔ شاباش، زندہ باد ڈیرے والوں، ہاتھ اٹھا کے حیر علی، آپ سلامت رہو۔ اب آپ نتیجے پہ آئے ہو کیوں ولایت رکھی میں نے درمیان میں۔ حسین نے آغاز کربلا کیا ہے اس بات سے کہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ دست خدا، دست الہیہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ تک یہ پورا کلمہ پہنچا ہے یا نہیں۔ اکثر ذاکر، خطبہ، علماء، وائز اس جملے کو پڑھتے ہیں، دعوت ملی، نعرہ لگا، سمیٹا، آگے بڑھ گئے۔ اگلا جملہ قبلہ اس سے قیامت کا ہے، آپ نے پہلا وصول کیا، آپ کا حق ہے میں اگلا جملہ دوں، میں کبھی رکھتا نہیں ہوں، اس معاملے میں غاصب نہیں بنتا۔ حسین نے کہا بے غیرت خاموش، یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور کیا تو نہیں جانتا اللہ کسی کی بیعت نہیں کرتا۔ مل کے سارے یک زبان،
علاقے میں آج کی شب بہت بڑی شب مانی جاتی ہے. مجھے حسین کا مقصد بتانا اس شب میں. آپ حسین خیرت نہیں جانتا, اللہ کسی کی بیعت نہیں کرتا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں حسین؟ پوری تاریخ کے مفکروں, مدبروں اور مفتیوں کو بلاؤ. کیا حسین خود کو خدا کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ. کیا ایسا نہیں؟ تو حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ سچی مچی میں بتاؤ, کیا اللہ میاں کا کوئی ہاتھ ہے, کو بازو ہے, کو سینہ, کو سر, کو ٹانگیں؟ اللہ کی پنڈلی ہے؟ نہیں. تو پھر قرآن میں ساق اللہ کیا ہے؟ ساق کسے کہتے ہیں؟ پنڈلی کو. تو قرآن کہہ رہے ہیں اور روز قیامت اللہ اپنی پنڈلی کی نقاب کشائی کرے گا. اللہ کی پنڈلی کون ہے؟ اللہ کی پنڈلی وہی ہو سکتی ہے جو اللہ کا ہاتھ ہو, جو اللہ کا سینہ ہو, جو سدرت اللہ ہو, جو عین اللہ ہو, جو جنب اللہ ہو, جو نفس اللہ ہو, جو روح اللہ ہو, جو باب اللہ ہو, جو مشیت اللہ ہو, جو ارادت اللہ ہو. اللہ خالی کون نہیں کہتا, وہ ارادے بھی کرتا ہے. اللہ کے ارادے بھی آل محمد سے, اللہ کا کن بھی آل ہے. ثابت ہوتا ہے اس کا کن بھی, اس کا ارادہ بھی. حسین کہہ رہے ہیں میرا ہاتھ نہیں ہے, دست خدا ہے. خبردار, تم نے کبھی دیکھا ہو اللہ نے کسی کی بیعت کی ہو؟ اللہ کسی کی بیعت نہیں کرتا. مجھ جیسا, اب اگلا جملہ, یہ بیچ کے جملے کھا لیے گا. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. مولا پورے ڈیرے کے ہاتھ بندے ہیں, اس مقدس پاک رات میں ہم تیری نالائن پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں, پیشانی بھی رکھتے ہیں. مالک ذرا کلام سمجھا دے ہمیں, امام کا کلام ہے, امام سے سمجھ لیں. میرا بادشاہ بیعت تو مانگی ہے اس نے آپ سے, براہ راست نام لکھا ہے حسین سے بیعت کرو. آپ کہہ رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. پہلی بات, اس میں یزید جیسے تو زمانے میں آپ کو کئی مل جائیں گے, حسین جیسا ایک دکھا. اللہ اکبر. پتہ نہیں یہ پہلو تم نے کبھی سنا ہے یا نہیں, تھوڑا سا میرا ساتھ دو ذرا. ہاں میں سمجھ سکتا ہوں نئی بات کبھی کبھی حیران کر دیتی ہے, لیکن حیران ہونا, پریشان نہ ہونا. مولا سلامت رکھے آپ. یزید جیسے تو کروڑوں ملیں گے نا, آج بھی موجود ہیں یزید جیسے, تو بڑی کوشش کر کے اپنے ابے کو رضی اللہ بنانا چاہتے ہیں. سارے یزید جیسے ہیں, لیکن حسین جیسا کوئی ایک نہیں. تو پھر حسین کیا کہہ رہے ہیں مجھ جیسا؟ یہاں جیسے کی کیا مراد ہے؟ حسین جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کہنا کیا چاہ رہے ہیں, مالک نے باطل کے تقاضائے بیعت پر اپنا ہاتھ بند کر کے یہ بتا دیا کہ جو باطل کی بیعت نہ کرے وہ حسین کے لشکر میں ہوتا ہے, اور جو حسین کے لشکر میں ہو, حسین نے تشبیہ دے کے کہا وہ مجھ جیسا ہے. تو کہانی مدینے میں ختم نہیں ہوئی, آج بھی پاکستان میں جو علی کی ولایت کے خلاف اٹھنے والی آواز پہ اپنے ہاتھ بند کر لے, وہ حسین جیسا جو مانگتا پھرے وہ یزید. حسین نے قدمہ جاری ادا کیا, مجھ جیسا. تو اب قیامت تک جتنے باطل کی بیعت کے انکاری ہیں وہ سب لشکر حسین کی طرف ہیں. حسین جیسا وہ لشکر میں ہے, وہاں نہیں کرتا, نہیں کرتا. یہ حسین کا کلام تھا. حسین نے کیا کہا؟ انکار نہ. حسین نے کہا نہ. جب حسین نہ کہہ دے نا, زمانہ مل کے ہاں میں نہیں بدل سکتا. آپ نے نہ نہیں انکار کی طاقت کو سمجھا ہی نہیں. سمجھنا ذرا, انکار کی طاقت اقرار سے زیادہ ہے.
وہ پھر پریشان ہوں گے. میرے پاس اگر تھوڑا سا وقت ہے تو میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. انکار کی طاقت اقرار سے زیادہ ہے. اب آپ کا حق بنتا ہے آپ سوال کریں, اور آپ کی آنکھیں سوال کر بھی رہی ہیں, میں بھی بتا دیتا ہوں. اقرار ہے, اقرار ہے کہ اللہ ہے اور معبود ہے, قادر مطلق ہے, اور پھر جو بھی, یہ اقرار ہے. تو پھر اللہ کو اقرار پہلے رکھنا چاہیے تھا, کلمے میں لا پہلے کیوں رکھا؟ اب میں کیا کروں ڈیرے والوں, زمانے کو کلمہ سمجھانا پڑ رہا ہے. اللہ نے کلمے میں پہلے انکار رکھا, کہا اقرار کرنا ہے, اقرار کرنے آیا ہے, مجھے ماننے آیا, رک پہلے انکار کر, پہلے انکار کر. میں اقرار کرنے آیا ہوں, انکار کیوں کرا رہے ہیں؟ کہا پہلے میرے سوا ہر ایک کا انکار کر, اور اسے اتنا طاقتور کر کہ تیرے دل میں میرے سوا کوئی نہ ہو. پھر کرنا لا الہ الا اللہ, کوئی نہ کوئی الہ نہیں ہے. یہ کلمہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا کلمہ ہے. قبلہ یہ الہ کا کلمہ ہے. میں کیا کروں, میں بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں. یہ الہ کا کلمہ ہے. الہ اللہ سے بھی بڑا ہے. اسم اللہ جو اسم ہے, الہ بھی اسی کا اسم ہے, اللہ بھی اسی کا اسم ہے. ہر اسم کسی اسم سے نکلا ہے. اسم اللہ اسم الہ سے نکلا ہے. وہ اتنا بڑا ہے. آپ کہتے ہو کوئی نہیں ہے الہ سوائے اللہ کے. پہلے انکار پھر اقرار, تب تم دین میں داخل ہوتے ہو. حسین نے پیمانہ وہی رکھا. مدینے سے نکلے تھے کئی تھے, مکے سے نکلے کئی تھے, ہر منزل پہ لوگ بڑھتے بھی رہے چھٹتے بھی رہے. تو محرم کربلا میں پہنچے بہت تھے, 3 آئی, 4 آئی, 5 آئی, 6 آئی, 7 آئی, 8 آئی. یہ جس رات میں تم بیٹھے ہو منصوبیت میں, یہ شب عاشور ہے. شب عاشور جب حسین نے خیمہ الہیہ میں اپنے صحابیوں کو بلایا تو وہاں طے ہی یہی ہوا تھا, حسین کے سوا جو جو تمہارے دل میں ہے پہلے خیمے سے باہر نکال کے پھر اندر. لا الہ اللہ کے سوا, پھر داخل ہو گئے. حسین نے چنے تھے, اور آخر میں کون رہ گئے؟ جن کے دل میں حسین کے سوا کوئی نہیں. حسین کے سوا یعنی حسین کا غیر نہیں تھا, فقط حسین تھا, فقط حسین تھا ان کے دل میں. ایک اکیلا حسین. حسین کے لیے ہی حسین کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. حسین کے لیے ہی حسین کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. حسین بادشاہ نے 2 خطبے دیے رات. مجھے یہ نہیں پڑھنے, منزل میری ابھی بھی سامنے کھڑی ہے, لیکن آپ نے غور کیا ہوگا میں تسلسل سے آ رہا ہوں. شب عاشور تک آ گیا نا, بس اب مجھے روز عاشور پڑھنا ہے تو پھر مجھے وہ سواری پڑھنی, بڑی توجہ رکھو. مالک نے تسلسل میں 2 خطبے پڑھے, ایک چراغ بجھنے سے پہلے اور ایک چراغ جلنے کے بعد. 2 پہلا خطبہ تو. دوسرا خطبہ جب مولا نے شروع کیا نا تو اس کا پہلا جملہ کمال تھا, بس آپ وہ سن لیں, باقی سب سمیٹ لیا میں نے. دوسرا, سامنے کون بیٹھے؟ سامنے وہ بیٹھے جن کے دل میں حسین کا غیر نہیں ہے, صرف حسین ہے, صرف حسین ہے. علی اکبر عجیب بات, علی اکبر بیٹا چراغ بجھا دو. علی اکبر میں چراغ, جسے آپ چراغ سمجھتے ہیں. آپ کسے چراغ سمجھتے ہیں؟ وہ دیا, اس کے اندر تیل, اس کے اندر وہ لو روئی یا جو بھی چیز آپ رکھیں گے, پھر آگ لگائیں گے, وہ لو پہ اتنی سی آگ جلے گی, اس سے کیا ہوگا؟ روشنی ہوگی. شاباش.
تو پھر چراغ کی واحد شرط کیا ہوئی؟ وہ مٹی کا چراغ بھی مشروط ہے، تیل بھی، ہر چیز کس بات سے کہ روشنی کی جائے. اگر روشنی نہیں ہوئی تو چراغ ہوا؟ تو یعنی چراغ کس سے ہے؟ روشنی سے. آپ دیا ہی سمجھتے رہے، حسین نے اللہ جانے کیا بجھایا کیا جلا. کچھ بھی پڑھ سکتا تھا، میں آج کی رات میں آج کا قصہ سنا رہا ہوں تمہیں، خدا کا واسطہ جا رہا. حسین نے کیا بجھایا کیا جلایا، لیکن یقین مانو حسین نے اس بجھتے اور جلتے چراغ کے بیچ میں، بڑی توجہ رکھنا میری جان، بسم اللہ میرا بادشاہ آ جاؤ، بسم اللہ جلدی سے آ جاؤ. حسین نے علی اکبر بجھا، علی اکبر نے بجھایا، لیکن اب جلایا اکبر نے نہیں ہے. بس میں اور بھی زیادہ اس کو مختصر کر کے تیزی سے آگے کی جانب بڑھ رہا ہوں. شاید 5-7 منٹ 10 منٹ میں زیادہ لے گیا، مجھے اس سے پہلے مرتجس پہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی آپ جلدی سے وصول کر لو. علی اکبر چراغ بجھایا، کا عباس جی مولا کا چراغ جلا. بجھایا اکبر نے ہے، جلایا عباس نے ہے. اب قیامت تک حسینیت کا چراغ جل رہا ہے، جلایا عباس کا. اب جلایا کیا؟ ادھر بجھایا ادھر جلایا. اس بجھانے اور جلانے کے بیچ میں حسین نے صحابیوں کو وہ دکھایا جو جاگتی آنکھوں سے دیکھا نہیں. پتہ نہیں کیا سن رہے ہو یار آپ لوگ. مولا تمہیں سلامت رکھے بات آباد رہو. کچھ دکھایا. اب کیا دکھایا یہ نہیں پتا، لیکن ایک بات بتاؤں اسے سمجھ میں. فنا سنا یہ لفظ فنا کسے کہتے ہیں؟ ختم ہو جانے، صرف ختم ہو جانے کو نہیں، کسی کے لیے مٹ جانے کو فنا کہتے ہیں. جو اپنے لیے ہو گیا وہ تو ہلاک ہو گیا. کسی کے لیے مٹ جانا فنا. فنا کا اصول ہے یہ بقا کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. بات میری پہنچ گئی، یقین مانیے. میرا لاہور سے چل کے آنا وصول، پانیوں کا یہ صفے عزا بچھانا وصول. ساری رات عبادت کر کے بھی رات کے کسی پہر گھر جا کے تنہائی میں بیٹھے گا یا کل کے دن بیٹھے گا، تجھے یہ بات ضرور یاد آئے گی. بڑی توجہ، فنا جڑی ہوتی ہے بقا کے ساتھ. زمانہ اسے ایک اصطلاح میں شامل کرتا ہے. آپ نے سنی ہوگی، میں وہ بول دیتا ہوں تاکہ بچے تک پہنچ جائے. سنا نہیں آپ نے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں فنا فی اللہ بقا باللہ. سنا ہے نا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے لیے فنا ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ باقی ہو جاؤ. فنا فی اللہ بقا باللہ. اب اس میں بھی آتا، سے بھی آتا، لیکن میں ابھی اس بحث میں ہی نہیں جا رہا. میں نہیں جاتا. فنا بقا کے ساتھ جڑی ہے. جو جس کے لیے فنا ہوتا ہے وہ اس کے لیے اس کے ہی ساتھ باقی رہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا آپ اسے دے دیا. سلامت رہیے میرا بادشاہ. اس نے اپنا آپ اسے دے دیا، سرنڈر ہو گیا نا، مٹ گیا. اس نے کہا میں کچھ نہیں، میں ہوں ہی نہیں، تو ہی تو ہے. اب پتا چلے گا آپ کو. مکے سے نکلا تھے تو جم غفیر تھا. حسین چاہتا لاکھوں کا لشکر لا سکتا تھا. حسین نے 72 کیوں چنے؟ حسین چہرے نہیں دیکھ رہا تھا، دل میں دیکھ رہا تھا. جس دل میں صرف حسین تھا اسے لے آئے. آباد رہو. کیا خوب انداز میں وصول کر رہے ہو. جس دل میں فقط حسین تھا، فقط حسین صرف اسے لایا. اب جس دل میں حسین تھا وہ کس کے لیے آیا؟ کس کے لیے آیا؟ حسین کے لیے. اب جیسے مثال کے طور پہ حبیب کو بلایا. حبیب حسین کربلا میں آ چکا ہے، شاید تمہیں معلوم نہیں ہے اور میں کربلا میں ہوں، دیکھو اگر نصرت کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ. میں نے مثال دیا. ایسے عبداللہ کے لیے پیغام بھیجا، یہ بتاؤ عبداللہ سے کہو کہ حسین بلا رہے ہیں آ جاؤ. ایسے ہی پیغام بھیجے گا نا.
تو جو آ رہا ہے حسین کے لیے آ رہا ہے، دل میں حسین ہے، بادشاہ حسین کے لیے، آپ کے لیے آئے ہیں، آپ کے لیے مٹ جانا ہے ہمیں، حسین کو دیکھ رہے ہیں، حسین خطبہ دے رہے ہیں، خیمہ الہیہ ہے، حسین کا خیمہ، میں اسے خیمہ الہیہ کہتا ہوں، جہاں سے لوگوں کو اللہ سنایا، بتایا اور دکھایا جائے۔ آپ سلامت رہیں، جہاں بات پہنچ گئی ہے میں نوکر آپ کا سلام، آپ سلامت رہو، اسے خیمہ الہیہ ہی کہا جائے گا نا قبلہ۔ تو خیمہ الہیہ میں جب حسین نے صحابہ کو بلا کے بٹھایا اور خطبہ دیا، اب سبھی حسین کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حسین کے لیے آئے تھے، بھوک بھول گئے، پیاس بھول گئے، کیوں؟ ان کا کھانا بھی حسین ہے، ان کا پینا بھی حسین ہے، ان کی سانسیں بھی حسین ہے، حسین کو دیکھ رہے، اب تشنا نہیں، حسین کو مسکراتی نظروں سے۔ بادشاہ بولیے، مالک خطبہ دے رہے ہیں، بڑے بہترین انداز میں مالک نے سب کہا، مولا آپ فکر ہی نہ کریں، بس ہمیں موقع دیں، صبح میدان میں جانے دیں، ایسی آپ کی نصرت کریں گے بادشاہ جیسا نصرت کرنے کا حق ہے، ہم خود کو حسین کے لیے مٹا دیں گے، ہم خود کو حسین کے لیے مٹا دیں گے۔ یعنی انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے حسین کے لیے مٹانا ہے، فنا ہونا ہے حسین کے لیے، تو یہ حسین کے ساتھ باقی رہی۔ اب کوئی حسین سے تو پوچھے، یہ فنا ہو رہے ہیں حسین کے لیے، ایسے ہی اور ہو گئے نا، صبح نظام ہی بدل گیا، ازل سے لے کر 10 محرم 61 ہجری عصر عاشور کربلا کے میدان تک، ازل سے اس میدان تک ایک ہی منظر تھا، بندے بھاگتے تھے، موت پیچھے پیچھے تھی، کربلا میں موت آگے آگے تھی، بندے بھی۔ سلامت رہو، آپ سلامت رہو، میں یہ آج کی رات میں تمہیں کربلا سمجھا گیا، میری زندگی وصول ہو جائے گی۔ نظام بدل گیا قبلہ، کیوں؟ کیونکہ وہ بقا چاہتے تھے، بقا کی شرط تھی فنا، انہیں خود کو حسین پہ فنا کرنا، فنا کے لیے ضروری تھا وہ اس ظاہری چلتی پھرتی موت کو گلے لگائے، جو دنیا کو موت نظر آ رہی تھی وہ موت نہیں تھی، ان کے لیے حسین جیسی حسین تھی، ایسے دیوانے تھے کہ جون جیسے نے میدان میں آ کر اپنی قمیص کو گریبان سے پھاڑ کر اپنی تلوار کو ہوا میں لہرا کر کہا، کوئی ہے تم میں سے جو جون کا مقابلہ کرے؟ جب کوئی نہیں آیا، جون نے، آج پوچھتے ہیں نا لوگ، دکھاؤ ماتم کہاں ہے، کس کتاب میں ہے، کیسے زنجیر مارتے ہو، کیسے کمان مارتے ہو، کیسے خون نکالتے ہو، اور جاؤ، میں 100-200 سال کی کتاب سے نہیں، حسین کی موجودگی میں ماتم دکھا رہا ہوں۔ حسین پہ پہلا ماتم کرنے والا خود جون تھا، جب کوئی لڑنے کے لیے جون سے سامنے نہیں آیا، جون نے اپنی تلوار اپنے سر پہ مار کے کہا، انا مجنون الحسین۔ سلامت رہو، مولا زندگی کرے، ان ہاتھوں کو مالک حسین عطا کرے، مل کے ہے بڑی، مولا آپ کو سلامت رہے۔ آپ بچے بچے نہیں کا جملہ سنا ہے، یہ کسی مولوی ذاکر خطیب کا نہیں ہے، یہ سرکار جون نے سب سے پہلے، انا مجنون الحسین، کوئی لڑنے کے لیے نہیں آ رہا تھا، اور جون کو بقا چاہیے، جون نے قمیض پھاڑی کر، لڑتے کیوں نہیں ہو میرے سے، تیری حالت ہی ایسی ہے، ایک سرکار جون کی ظاہری رنگت، ٹھیک ہے، اوپر سے جلال، اس عالم میں کوئی ہمت ہی نہیں کر رہا تھا، گیا سرکار نے اپنی تلوار کو اپنے سر پہ مارا، انا مجنون الحسین، میں حسین کا دیوانہ ہوں، مجھ سے لڑو ورنہ کچھ کر بیٹھوں گا۔ اور مولوی بڑا آسان ہے، کالے لباس میں چلتے پھرتے حسین کے عزاداروں پہ فتویٰ لگاتا ہے، اگر ہمت ہے پہلا فتویٰ جون پہ لگا، اس نے کما کی، پہلا فتویٰ جون پہ لگا۔ اب آ جاؤ تیزی سے، بقا فنا،
یہ سب فنا ہو گئے. کس کے لیے؟ حسین کے لیے. اب حسین کے لیے ضروری ہے انہیں باقی کرے. جس کے پاس یہ اختیار ہے اسی کے لیے فنا ہوا جاتا ہے نا. میرے آپ کے لیے تو تھوڑا ہی نہ فنا ہوگا. ہم کہاں کسی کو باقی کر سکتے ہیں. وہ جانتے تھے یہ باقی کرے گا. وہ حسین کے لیے فنا ہوئے. اب میں فتویٰ گیری کی عمارت سے باہر جا کے سوال کرتا ہوں, تم انصاف سے بتاؤ. بے شک الباقی اللہ کا اسم ہے نا, اللہ کا اسم ہے. تم مجھ سے کہو کہ باقی تو اللہ ہے, حسین نے اپنے صحابہ کو باقی کیسے کیا؟ میں کہوں گا شافی بھی اللہ کا اسم ہے, شفا اللہ دیتا ہے. اور جو حسین کربلا کی خاک میں شفا ملا دے وہ صحابیوں کو باقی ہے. آپ سلامت رہو, مولا آپ کو سلام. حسین آباد رکھے. آپ کربلا کی خاک کو شفا کرے, یعنی اللہ کے اسم کی تاثیر. شفا اللہ دیتا ہے نا. آپ کہتے ہو خاک شفا, خاک شفا, خاک شفا. تو وہ کربلا کی خاک میں تاثیر کس کی وجہ سے آئی؟ حسین کی وجہ سے. جو خاک کو شفا کر دے وہ اپنے ساتھی کو باقی نہیں کر سکتا. آج زمانہ گواہی دے گا. میں نے جون کا نام لیا, آج بھی بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ اس کے باقی ہونے کی علامت ہے. باقی ہے کس کے ساتھ؟ حسین کے ساتھ. یہ سب تو حسین کے لیے آئے. یہ سمجھ, یہ سب تو حسین کے لیے آئے. مالک ہمارے دل میں تیرے سوا ہے کوئی, چیک کر لے. سینہ چھوڑا. مالک یہ دیکھ, تو نے پرکھا, ایک ایک کو پرکھا. حسین ہے, حسین آ جا, ٹھیک ہے, مٹ گئے, جو بس باقی اس سے آگے کا کام حسین کا. حسین کس کے لیے آیا؟ اب بہت غور سے دیکھو, میری اتنی محنت ہے آخری چند لمحوں میں اسے بتایا نہ. حسین کس کے لیے آیا؟ اپنے لیے آیا. اپنے لیے کیسے آتا؟ اپنے لیے حسین کے تو یہ 72 آئے کھڑے. حسین اپنے لیے نہیں آیا. اب یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے جس سے زمانہ پریشان ہے, لیکن میں کیا کروں, کیونکہ مالک علی نے کہا سچ ہوتا ہی ایسا کڑوا ہے کہ کھانے والا, چبانے والا چبا کے بھی کڑواہٹ کا محسوس کرتا ہے, اور دیکھنے والا اس کی کڑواہٹ کو محسوس کر کے ڈرتا نہیں, چباتا کہ کڑوا ہے مگر سچ تو سچ ہے نا. بلا کڑوی چیز میں شفا ہوتی ہے, میٹھی چیزوں میں بیماری. میٹھا زیادہ بیمار کر دیتا ہے, کڑوی شے کھاؤ خون صاف رہتا ہے. بڑی توجہ رکھنا, خون صاف رہتا ہے. حقیقت حسین کس کے لیے آیا؟ زمانہ کہتا ہے حسین آیا نماز بچانا, حسین آئے روزہ بچانا. نماز روزہ بچانا. حسین آئے اللہ بچانا. یہ سب زمانے کے اپنے اپنے دعوے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے, آپ اتنے بڑے شہر میں جہاں بڑے بڑے نام ہیں, آپ کو کتابیں, لائبریریاں یہ دور نہیں ہیں. آپ چاہیں اپنے پاس سے تصدیق کریں, ورنہ لاہور تک آ جائیں, میں کھول دوں گا دروازہ, گھر کا بھی, کمرے کا بھی. مقتل کی کتابیں رکھی پڑی ہیں, ساری پڑھنا بیٹھ کے. جس سطر میں تمہیں یہ مل جائے وہ ڈھونڈ کے مجھے دکھانا. میرے کم علم کے بھی علم میں تھوڑا سا اضافہ تو ہو. ہر مقتل میں لکھا ہے کربلا میں جو نماز بھی ہوئی 2 ہوئی, فجر بھی 2 ہو رہی, ظہرین ہو رہی تب بھی 2, جو بھی نماز ہو رہی 2 سے مراد ایک ہو رہی ہے حسین کی طرف, ایک ہو رہی ہے یزید کی طرف. ہو رہی ہے پکے نمازی تھے. پکا سمجھتے ہیں آپ؟
پکے نمازی، پکے جن کا وضو چھوٹ جائے نماز نہیں چھوٹتی. اب سمجھے ہو کہ نہیں؟ سمجھ کے داد دے دینا. اتنے پکے نمازی تھے. حافظ قرآن، ایسا قرآن حفظ کیا تھا، اتنی محبت تھی قرآن سے کہ قرآن کو تسمے میں ڈال کے گلے میں پہن رکھا تھا. لا الہ پڑھتے تھے لیکن اتنے ذلیل تھے، لا الہ پڑھ کے لا الہ مار رہے تھے. ہے نا؟ ہر جگہ دو. مجھے انصاف سے بتاؤ، حسین نماز کے لیے آئے ہیں، میں عاشور کے دن میں آ گیا، حسین نماز کے لیے آئے ہیں، نماز تو سامنے ہو رہی ہے. مالک حسین بادشاہ، اتنا لمبا سفر، آپ نے خود تکلیف سہی، میرا بادشاہ میرا مالک، اتنے صحابہ کو اکٹھا کیا، اتنے دن کی بھوک پیاس، مولا خدا کی قسم یہ سب قربان، لیکن جو مدینے سے توحید کی آیتیں چل کے آئے ہیں، مالک اتنا بڑا میرا بادشاہ، وہ نماز تو ہو رہی ہے وہاں، میرا مالک کہا یہی تو بتانا ہے. کیا بھلا اگر میرا یہ جملہ ڈیرا وصول کر گیا، میرا غازی بادشاہ مدد کرے، خدا کی قسم یہ پہلے سے میں سر پہ ہاتھ رکھ کے سلام کر رہا ہوں. جواب حسین کا اس سے ملتا جلتا ہی، مولا وہ دیکھنا وہاں نماز ہو رہی، کہا یہی تو بتانا ہے، وہ نماز ہو رہی ہے، میں صلات ہوں. شاباش، اور زندہ باد، میری توقع سے زیادہ وصول کیا تم نے. یہی تو بتانا ہے، وہ نماز ہے، میں صلات ہوں. نماز پڑھی جاتی ہے، صلات قائم ہوتی ہے. قرآن نے نماز کا تو ذکر ہی نہیں کیا. وہ کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، مولوی کہتا ہے نماز پڑھ لو. وہ کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، مولوی کہتا ہے نماز پڑھ لو. قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، مولوی کہتا ہے نماز پڑھو. اور پڑھنے والی شے چھوٹ بھی جاتی ہے، بھول بھی جاتی ہے، اور جو قائم ہو وہ قائم کے آنے تک قائم. آپ سلامت رہو، مولا آپ کو آباد رہو. تو کوئی ایسی شادی جو قائم ہے، اور وہ صلاۃ ہے جو قائم ہے. اقیموا الصلاۃ، قائم کرو اپنی صلاۃ کو، قائم کرو اپنی صلاۃ، قائم کرو. اب آپ کو قائم کا مطلب سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. قائم کا مطلب کیا؟ قائم کرو کسے؟ صلاۃ کو. مولا علی کے خطبات پر مشتمل کتاب صرف نہج البلاغہ ہی نہیں ہے. مولا نے اتنے خطبات کہے ہیں کہ ایک کتاب میں جمع بھی نہیں ہو سکتے. اپنے وقت میں جمع ہوئی تھی نہج البلاغہ، جتنے خطبات اس میں تھے سو پائے گئے، جو رہ گئے تھے بعد میں آنے والے علماء نے انہیں بھی جمع کرنا شروع کیا. نہج الاسرار بنی، نہج الحکمہ بنی. مولا کے خطبات پہ مبنی کئی کتابیں آج بھی آپ کو بازار میں مل جائیں گی. اگر نہ ہو ہدیہ نیاز، سیدی کے پاس لاہور تک آ جانا، ٹکٹ بھی میں دوں گا، دکھا بھی میں دوں گا. نہج الاسرار میں علی بادشاہ اپنے خطبے میں کہہ رہے او زمانے والوں مجھے پہچانو، انا صاحب الصلاۃ. ہاتھ اٹھا کے مل کے آ بھائی. میں صاحب الصلاۃ، صاحب مالک کو کہتے ہیں، چاہے میں صلاۃ کا مالک ہوں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اقیموا الصلاۃ. تو قائم کسے کرنا ہے؟ آئے قائم کرنا ہے علی کی ولایت کو. میں آیا چل کے میرے بھائی کے گھر میں، ذوالقرنین صاحب نے ان کے سب گھر والوں نے استقبال کیا، بہترین کھانا لگایا، دسترخوان لگایا. مولا رزق میں برکت دے. میں نے کھایا پیا، پانی پیا، بوتل پی، اور اٹھنے سے پہلے میں کہوں کہ چلیں آپ گھر سے باہر نکلیں. بھائی صاحب بس ہو گیا نا، مطلب ایسے تو نہیں آپ میرے گھر میں آئے مجھے ہی باہر نکال دیں.
آپ ذات ہیں، اب آپ ظلم تو نہ کریں نا. ہمارا گھر زندگی کی جمع پونجی ہم نے بنا، ہم مالک ہیں گھر کے، ہمیں تو نہ نکالیے. یہ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کر پورے ڈیرے کے مومنوں کو جمع کر کے بڑا بزرگ کا بچے سے بھی گواہی دے تو وہ یہی کہے گا جو گھر کا مالک ہے اس کو گھر سے نکالنا ظلم ہوتا ہے. علی کہتا ہے انا صاحب الصلاۃ، میں صلاۃ کا مالک ہوں. کتنا بڑا ظالم ہے وہ جو صلاۃ قائم بھی کرتا ہے مالک کو نکال. مولا زندگی کرے مولا آباد رکھے. دیکھو ایک جملہ، میں آخری منٹوں میں داخل ہو گیا ہوں، ایک جملہ میں نے ایسا نہیں کہا جو یہ کہہ سکو تم کہ زیدی نے اپنی طرف سے کوئی جملہ دیا. میری باتوں کے پیچھے مولا کے فرامین کھڑے ہیں. کتاب کا حوالہ دے کے انا صاحب الصلاۃ، اور کئی جگہ مولا نے کہا، ایک جگہ مولا نے کہا انا صلاۃ المومن، مومن کی نام صلاۃ ہوں، میں صاحب صلاۃ، میں صلاۃ کا مالک ہوں. حسین کربلا میں ولایت کے لیے آئے تھے، ولایت کے لیے. آپ کہیں گے قبلہ توحید چھوڑی، رسالت چھوڑی آپ نے، آپ ولایت کی بات کر رہے ہیں. میں کہوں گا ہاں. کیوں؟ کیونکہ میں نے غور سے دیکھا لشکر یزید میں، اس بدکار رذیل ذلیل لشکر میں مجھے شمر یہ اعلان کرتا ہوا نظر آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان دی کربلا میں. دیکھو چلو میں صبح کی بات ہی کروں گا، چلو یہ بھی اسی بات سے ہو جائے گا. صبح عاشور، جس میں تم ابھی داخل ہو جاؤ گے تھوڑی دیر پہلے مناسبت سے، صبح عاشور اذان ہوئی نا، فجر کی اذان. کس شہزادے کے نام سے یاد کرتے ہو اس کو؟ میرا بادشاہ علی اکبر سے ہے نا. تو ایک اذان ہوئی تھی نا، کربلا میں دو اذان ہوئی. ایک طرف آذان ہوئی جو علی الاکبر نے دی، سننا بس آخری میں، جو علی الاکبر نے دی، اس نے دی جو علی بھی تھا اکبر بھی تھا. اس نے آذان دی کہ جس نے اللہ اکبر کو کہہ کے اتنا اکبر کر دیا کہ اللہ نے پہلی بار کہا دیکھا میں اکبر. سلامت رہے. ایک اذان ادھر ہوئی، دوسری اذان ماشمر میں بھی. ادھر بادشاہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر وہ بھی بولے جا رہا بولے. ادھر بادشاہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ادھر اس نے بھی اشہد ان، ادھر میرے بادشاہ نے اشہد ان محمد، ادھر وہ بھی بول رہا اشہد ان محمد. ادھر بادشاہ نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، ادھر اس نے خاموش ہو کے بتا دیا یہ لکیر کھینچ دی حسین نے، جو ادھر ہے وہ علی والا، جو ادھر ہے وہ یزید. یہ لکیر کھینچ گئی اس نے، جو ادھر ہے وہی اللہ کا، وہی رسول کا، وہی علی. کربلا ہوئی ولایت پر. ولایت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ نے ولایت علی کو دے کر کہا جا زمانے کو بتا میں کون ہوں. اعلان کر کے بتایا محمد الرسول اللہ نے، اے دنیا والو اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تمہارا نظام بنایا چلایا اسی کا ہے، وہ چاہے تو ایسے چلائے چاہے تو بدل دے. انہوں نے کہا ہم کیسے مان لیں، وہ تو نظر ہی نہیں آتا، وہی چلاتا ہے وہی بدل دیتا ہے. یہ مان نہیں رہے تھے. اللہ نے ولایت سمیت اختیار کے علی کو دے کے بھیج کے بتایا. علی نے سب کچھ کیا، انگلی سے سورج بھی اٹھایا، پاؤں سے مردہ بھی جگایا. جگایا یا نہیں جگایا؟ ٹھوکر کمبے اذن اٹھ میرے حکم سے. علی بتا رہے میرا حکم
اس کا حکم، انہوں نے بالکل آخری، انہوں نے اس کے اختیار ظاہر کر کر کے بتائے ہیں کہ وہ ایسے قادر مطلق ہے۔ اللہ سورج طلوع کرتا ہے، کہاں سے؟ مشرق سے، تو غروب کہاں ہوتا ہے؟ آؤ قرآن کھولتے جلدی سے، قرآن کھولا۔ ابراہیم علیہ السلام، ایسے ہی تو بکواس کر رہا ہے نمرود، بکواس بند کر، تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ، تو کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرا خدا وہ ہے جو مغرب سے سورج طلوع کرے۔ تو کر سکتا ہے، کر کے دکھا، خدا وہ ہے جو کر سکتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ یا قرآن کی آیت مٹا، ورنہ روایت میں دکھاتا ہوں علی مغرب سے طلوع۔ نظام کے خلاف کر کے بتایا، جو خلاف کر سکتا ہے، جو نظام چلا رہا ہے وہ بھی یہی ہے۔ مردہ مر گیا، ٹھوکر سے اٹھا کے بتایا دیکھو ہم ہیں۔ اچھا خاصا مرد تھا، بادشاہ حسن نے کہا عورت تو عورت بن گیا، اولاد نہیں تھی حسین نے دی، اولاد مل گئی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کیسے قادر مطلق، اس کی ایک ایک صفت کو انہوں نے ظاہر کر کے بتایا ہے۔ مولا حسین نے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیسے؟ سید سجاد نے ساتھ ساتھ چل کے بتایا ایسے۔ اللہ کتنا علم رکھتا ہے، باقر العلوم نے علم ظاہر کر کے بتایا ایسے۔ اللہ کتنا سچا ہے، صادق آل محمد نے بتایا ایسے۔ اللہ کی کاظمیت کیا ہے، موسیٰ کاظم نے بتایا ادھر دیکھو۔ اللہ کی رضاؤں کے اظہار کو علی رضا کہتے ہیں۔ اس کا تقویٰ ظاہر ہوا تقی سے، اس کی عداوت ظاہر ہوئی نقی سے، اس کا لشکر ظاہر ہوا عسکری سے۔ اللہ ہر جگہ ہے اور غائب ہے، کیسے؟ میرے امام نے جا کے بتایا۔ آپ سلام، آپ آواز دو، امام نے بتایا، حاضر بھی ہے، غائب بھی ہے، ہر جگہ ہے اور نظر نہیں آتا۔ کیسے پتا چلتا؟ اس کا اظہار فنا ہے امام زمان، اس نے بتایا ایسے۔ اور خدا کی قسم میں نہیں جانتا، پتہ نہیں وجہ کیا، کچھ عنوان ایسے ہیں جتنی کوشش کر لو تشنگی رہ جاتی، مجلس آگے کی جانب بڑھ جاتی ہے، کچھ پیغام اتنے ضروری ہوتے ہیں، پھر تفصیل سے پڑھنا چاہتا تھا لیکن مختلف رہ گیا، مگر دو جملے اس میں تمہیں ضرور ایسے دیتے جاؤں گا کہ اگر وہ تم وصول کر لو تو سمجھ لینا کہ ساری گفتگو کی ہی اسی کے لیے ہے، اور تمہیں لگے گا بالکل مایوس نہیں ہونا، پہلے سن لو پھر لگے گا تمہیں کہ واقعی میں ٹھیک کر رہا ہوں، صرف کھانا پوری نہیں کر رہا۔ حسین کا مرتضی، جتنا میں نے پڑھا اس سب کو ذہن میں رکھ کے پھر یہ سننا، دو جملے ہوں گے چند لمحوں کے لیکن سننا ضرور ہے۔ حسین کا مرتجس مطلب کیا؟ مرتجس نام، اچھا یہ میں نے مرتجس پہ چند سال پہلے تو لگ بھگ میرا خیال ہے یہ 6 سال ہو گئے، 6 سال تقریباً ہو گئے، میں نے مرتجس پہ خمسہ پڑھا تھا، حقیقت مرتجس، تو تب میں نے پہلی بار بتایا اس کے معنی۔ تو بالعموم ہمارے ہاں مرتجس ویسے ہی بڑا کم کہا جاتا ہے، زلجنا اتنا رائج ہو چکا ہے، لیکن مرتجس کے معنی پتہ؟ مرتجس کہتے ہیں خوش لحن۔ خوش لحن کیا ہوتا ہے؟ خوش لحن کہتے ہیں اچھی خوبصورت میٹھی آواز۔ ابھی جیسے میں بول رہا ہوں آپ اوکھا سوکھا ذکر کی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں، لیکن ابھی اگر کوئی ذاکر صاحب آئے اور اپنی لے کے ساتھ وہ آپ کو قصیدہ یا کوئی دوڑا سنائیں تو وہ جب لے میں سناتے ہیں تو آواز وہ دل میں اترتی ہے، تو وہ وجہ کیا ہے؟ وہ اس آواز کا میٹھا پن ہے۔ وہ قصیدہ ہو تب بھی دل پہ اترتا ہے، کوئی دوڑا تو وہ بھی دل میں اترتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں لہن، میٹھی۔ مرتجس کے معنی ہیں خوش لہن، خوبصورت آواز والا۔ یہ رکھا کس نے تھا؟ مولا محمد نے۔
کون مولا محمد؟ وہی مولا محمد جنہوں نے علی کا نام علی رکھا، حسن کا نام حسن رکھا، حسین کا نام حسین رکھا. پتہ نہیں کیا سن رہے ہو. مرتجز سننا خدا کی قسم اتنا آسان نہیں ہے. میں اسی لیے ہمیشہ آخر میں پڑھتا ہوں تاکہ کم از کم تم اس معراج پہ ہو. جس نے علی کو علی نام دیا، حسن کو حسن نام دیا، حسین کو حسین نام دیا، تو ماننا پڑے گا علی حق رکھتا تھا کہ اسے علی کہا جائے، حسن و حسین حق رکھتے تھے کہ حسن و حسین کہا جائے. اب مجھے یہ بتا، مرتجس نے مولا محمد کے کان میں آخر ایسا کیا کہا کہ مولا محمد نے کہا تیری آواز تو بڑی میٹھی ہے؟ نہیں دیکھو، دو جملے مجھے پڑھنے ہیں، اگر ساتھ نہیں دو گے پریشان مت. میں نے پھر کہا نئی چیز پریشان کرتی ہے، لیکن ذرا یقین کے ساتھ وصول کر لو، پھر تحقیق کرتے رہنا. کوئی تو بات کہی ہوگی نا، مالکوں کے ہاں کوئی اسم بھی ایسے نہیں ہوتا، ہر اسم با مسمہ ہوتا ہے. اس میں با مسمہ کہتے ہیں جس میں وہ خصوصیت خاصیت موجود ہو. مرتجس باتیں کرتا تھا. یہ ڈیرے والوں کے لیے اب دوسری بار حیرانگی. ابھی پہلے مولا علی اصغر کا خطبہ رہتا ہے، ابھی تھوڑا سا سنایا تھا. ابھی تو یہ حیران لوگ 6 مہینے کا بچہ بولا، حیران نہ ہو، یہ آل محمد ہے، 6 مہینے کی بچے کی بات کرتا ہے. یہاں تو ان کی سواریاں بھی بول، ان کی سواریاں بولتی ہیں. خوش لہن خوبصورت آواز والا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے کانوں نے علی کی آواز سنی ہے. اب اگر آپ نے کبھی مرتجس دیکھو، چلو میں ایک جملہ کہہ دوں، اس سے آسانی ہو جائے گی. یہ میں جملہ اکثر کہتا ہوں مرتجس پہ، اور آپ وصول کر لینا. ابھی میرا بھائی پڑھیں گے، عبادت ہو رہی ہے، پھر شبیب بھی آئے گی نا، تو اس کو دیکھنا. پھر میرا یہ جملہ بعد میں مسائل کے بعد پھر تمہیں یاد آئے گا، اور یاد رکھنا اس کو، اور چاہو تو پھیلانا بھی. جو حسین کی سواری کو گھوڑا سمجھتا ہے، اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے. مولا اس مسکراہٹ کو حسین سلامت رکھے. جو اسے گھوڑا سمجھتا ہے، اس سے بڑا گدھا کوئی. گھوڑے کی یہ خاصیت ہوتی نہیں ہے. پتا نہیں مرتجس کیا ہے، میں کم وقت میں کیسے پڑھوں. تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ امام زمانہ کا؟ بادشاہ کی پہلی غیبت 259، پھر 329. تب سے مالک ظاہری طور پر غیبت میں ہیں بھی، لیکن دکھائی نہیں دے رہے. اب جب ظہور ہوگا، تیرا امام آئے گا نا، آئے گا کاہے پہ؟ حسین کے مرتجس پہ. تو تیرے امام سے پہلے حسین کا مرتجس غیبت میں ہے. کم وقت میں مرتجس سنانا ہے، میرا ساتھ دینا. امام سے پہلے مرتجس غیبت میں. اور کون ہے آپ کے امام کے ساتھ غیبت میں؟ اور کوئی؟ یہی سب کہتے ہیں، اور یہی مالک کا فرمان بھی. کوئی نہیں ہے مالک تنہا متن کوئی. جہاں وہ ہے وہاں وہ کے سوا کوئی ہو بھی نہیں. جہاں وہ ہے وہاں وہ کے سوا کوئی ہو بھی نہیں سکتا. کیونکہ عالم ہو اسی کو کہتے ہیں جہاں ہو کا عالم ہو. اسی کو خطابت کہتے ہیں. میں ختم کر رہا ہوں، اب میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا دے رہا ہوں. جہاں ہو کا عالم ہو. میرا بادشاہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا، میں تو یہی کہتا ہوں میرا مالک یہ اس پہلو میں ہے، اس پہلو میں ہے، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کو. میرا مالک تو یہی ہے بھی نہیں بھی. ویسے دنیا کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں، تاریخ دان، مدبر، مفکر کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں، کتابیں کہتی ہیں کہ وہ اللہ کے پاس اٹھا لیے گئے.
مالک غیبت میں چلے گئے نا، مالک پردہ غیبت میں چلے گئے، اللہ کے پاس اٹھا لیے گئے، بادل لے گیا، فرشتے لے گئے، مجھے تب بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک بات ماننی پڑے گی، مولوی خود لکھ کے پھنس گیا کہ بادل آیا اور فرشتے حصار میں وہاں لے گئے جہاں اللہ کی تنہائی ہے، اور مولوی تو پھنس گیا، تو کہے کہ بار بار وہاں چلا گیا شرک نہیں ہوتا، میں کہوں علی وہاں سے آیا شرک ہو جا۔ شاباش، آباد رہو، وقت نکلا جا رہا، تم سلامت رہو۔ جہاں سے پہلا آیا وہیں آخری گیا، جہاں پہلا آیا وہیں آخری آئے گا۔ پہلا کعبے میں، یہ کعبے پہ۔ آپ کا مالک ظاہری ظہور کے بعد ظاہری غیبت میں بعد میں گئے، تقریباً 250 سال بعد، 250 سال پہلے حسین کا مرتجس غیبت میں۔ سننا ذرا، اور حق سچ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے کئی بار مرتجس پڑھا، آپ لوگوں میں سے بھی لوگ گواہ ہوں گے، نیٹ پہ بھی پڑھا ہے، لائیو جا رہا ساری دنیا میں، کئی لوگوں نے سنا۔ جو پہلو میں اب پڑھ رہا ہوں نا، یہ کہیں نہیں پڑھے، صرف آپ کے لیے، کیونکہ کم وقت میں دے جاؤں اس لیے جلدی سے ختم کر رہا ہوں میں اس کو، لیکن باتیں ایسی ہیں کہ پتہ نہیں زندگی دوبارہ موقع دے نہ دے وصول کر لینا۔ ظاہری ظہور کی ظاہری غیبت سے 250 سال پہلے مرتجس غیبت میں چلا گیا۔ مولا سجاد سے پوچھا گیا، مولا مرتجس کہاں ہے؟ مرتجس کہا وہ غار عتیق میں چلا گیا۔ غار عتیق کیا ہے؟ مولا نے بھی کہا غار عتیق میں، جنہوں نے سنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے غار عتیق میں، باہر جا کے غار عتیق میں گیا۔ بندہ پوچھتا ہے پتہ ہے غار عتیق کیا؟ مولا تو پوچھ تو لو غار عتیق کیا ہے۔ وہ سنا چلے گئے، لیکن مشیت کا تقاضا تھا، نہ پوچھا گیا، مالک نہ بتایا، لیکن ایک بات پتہ چل گئی، غار عتیق۔ اب اسے غار بھی تشبیہتاً کہا گیا، اور عتیق تو کہتے ہیں پرانا، قدیم، قدیم ترین کو عتیق کہتے ہیں۔ جیسے بائبل کے 2 حصے ہیں نا، ایک عہد نامہ عتیق ہے اور ایک جدید، پرانا قدیم کو عتیق کہتے ہیں، قدیم۔ یہی وجہ ہے اللہ کے جو 5 صفات ثبوتیہ ہیں نا، ان میں سے ایک ہے یا قدیم۔ کچھ نہیں سمجھے، میں کیا کروں، مرتجس اتنا ہی مشکل ہے، خدا کی قسم ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، لوگ حسین سن لیتے ہیں، مرتجس سنتے پیروں میں نے کب کباہٹ دیکھی۔ میں کیا کروں، حسین دوش نبی کو چھوڑ کر جہاں سوار ہو، میں نے کہا میں آل محمد میں تقابل نہیں کرتا تو میں ادھر سے ادھر تقابل کیا کروں، لیکن ایک بات ہے، بندہ پراڈو سے اترے نا، V8 سے اترے تو مرسیڈیز میں تو بیٹھے گا، BMW میں تو بیٹھے گا، مہران میں نہیں بیٹھے گا۔ وہ چودھری صاحب کی شان کے مطابق نہیں ہے، جو رسول کے دوش سے اترے وہ مرتجس پہ بیٹھا۔ مجھے نہیں پتا مرتجس کی حقیقت کیا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں، ایک جملہ عصمت کا میں بڑے احتیاط سے پڑھتا ہوں، اس لیے میرا ساتھ دینا، اور اس کے بعد آخری جملہ ہوگا۔ ایک بات جانتا ہوں کہ مرتجس کون ہے، وہ کسائے سیدہ کہ جس میں رسولوں، علیوں، حسنوں، حسین یعنی رسالتوں، امامتوں، ولایت آنے سے پہلے اجازت مانگے، سیدہ وہ چادر پھیلا کے کہتی ہے مرتجس آ، کھانا کھا۔ شاباش، زندہ باد۔ میں نے وعدہ کیا تھا مسائل کا، لیکن میں مزید حق نہیں رکھنا چاہتا، ہاتھ جوڑ کے میرے حصے کے مسائل میرا بھائی پڑھے گا، بس آخری جملہ سنو تاکہ اپنا وعدہ جو آپ سے کیا تھا وہ پورا ہو جائے۔ میرے حصے
آپ مسائل 2 جملے زیادہ پڑھیے گا. بی بی نے اپنی چادر میں کھانا کھلایا. کھا کون سی چادر؟ جس میں رسول ہو، ولی ہو، امام. حدیث قصہ پڑھتے ہو نا. کیا کہا رسول نے؟ اجازت ہے. ولی کہہ رہے اجازت ہے، امام کہہ رہے اجازت ہے. میں کیا بتاؤں؟ کون مرتجز؟ حسین کو رسول نے مرتجز دیا. پاک بی بی مخدومہ اما فضہ صلوات اللہ نے آگے کہا اے مخدومہ عالیہ، حسین کو آپ کے بابا نے بڑی پیاری سواری عطا کی. کہا جا میرے حسین کو کہے مرتجز کو لے کے گھر آئے. حسین مرتجز کو لے کر اسی خانہ خدا میں جب داخل ہوئے، سین ابہر علاقہ میں جب داخل ہوئے، وہ مخدومہ جس کے آنے پر رسول کھڑے ہوتے تھے، مرتجز کے آنے پہ وہ کھڑی ہے. آ جاؤ تو مرتجز، تو میرے حسین کا مرتجز. کیا کہا؟ یہ 2 جملے میں نے عصمت کے ساتھ جوڑ کے کیوں کہے؟ آپ کو ذرا اندازہ ہو. مولا سید سجاد، مولا بادشاہ، پتہ ہی نہیں چلا. لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ کربلا والے جو سارے ملوم تھے وہ الگ الگ باتیں کر رہے تھے. کوئی کہتا ہے فرات کی طرف دوڑتے ہوئے ہم نے دیکھا، کوئی کہتا ہے سرا کی طرف چلا گیا. مولا بتائیے نا. کوئی کہتا ہے سر پٹک پٹک کے وہیں پہ. مولا مرتجز گیا تھا. یاد رکھنا ایسی بات جب بھی پوچھنی ہو مولا سے پوچھو، مولوی سے نہیں پوچھو. مولا کہاں گیا؟ غار عتیق میں گیا نا. اور عتیق کسے کہتے ہیں؟ قدیم کو. قدیم کس کا لقب ہے؟ کس کا اسم ہے؟ یا قدیم. اب سمجھ خود جانا. مرتجز کہاں گیا؟ جہاں سے آیا تھا. جہاں سے مرتجز گیا غار عتیق میں. اب خدا کی قسم یہ شہزادے کے جھولے پہ ہاتھ، یہ 2 علم میرے لیے کعبہ قوسین ہیں. ان کی طرف ہاتھ کر کے کہہ رہا ہوں تم بھی ایسے ہی اپنا ایمان اور عقیدہ سنبھالو، کیونکہ میں ایسے جملے کہتا نہیں ہوں، مگر آج کہہ رہا ہوں صرف اس بھائی کے عشق کی وجہ سے میں جو کہنے لگا ہوں سمیٹ لینا. جملہ بھاری ہو، ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی متزلزل ہو جائے. میں پہلے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مرتجز مولا سجاد نے کہا کہاں گیا؟ غار عتیق میں. سارا زمانہ کہتا ہے مرتجز کہاں؟ امام زمانہ کے پاس. مرتجز کہاں؟ امام زمانہ کے پاس. امام زمانہ جب آئیں گے تو مرتجز کے ساتھ آئیں گے. مرتجز کہاں؟ امام زمانہ کے پاس. سب یہ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں ذرا زاویہ بدل کے دیکھ. مولا سجاد نے کہا 61 ہجری میں مرتجز گیا غار عتیق میں. تیرے مولا امام زمانہ کی توقیع جو سرداب میں ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی آخر علماء نے دی اور آج بھی موجود ہے. پوچھا گیا مولا آپ کہاں ہو؟ جواب آیا میں غار عتیق میں ہوں. مرتجز امام کے ساتھ نہیں، امام مرتجز کے ساتھ. امام مرتجز کے ساتھ ہے. جنہوں نے وصول کیا شاباش. حسین کو میں جزا دے، لیکن اگر تم سمجھو کہ میں نے اپنے پاس سے کہا تو پھر ایک جملہ آخری وہ سنو اور یا علی مدد میری طرف سے جو تم نے سنا ضرور ہوگا، توجہ نہیں دی. جو کتابوں میں بھی لکھا تو یہ بھی کتابوں میں دونوں کے لیے. امام زمانہ غار عتیق میں، مرتجز غار عتیق میں، یعنی دونوں ہی کی جگہ اور کوئی نہیں ہے. اور تنہائی مرتجز ہے، امام زمانہ ہے، اور تیسری جو وہاں ہے وہ ہے غازی کا علم. امام زمانہ غازی کا علم اور حسین کا مرتجز. ٹھیک ہو گیا؟ ایک بات بتاؤ، وہ شیخ نعمانی کی الغیبت، وہ امام زمانہ کے غیبت کے دور کی یہ کتاب ہے. سب سے پہلی امام کی غیبت پہ لکھی گئی. اور دور حاضر کی کوئی موجودہ غیبت کی کتاب تک آ جاؤ، گل پائگانی صاحب کی جمال المنتظر تک آ جاؤ، یا جو بھی بڑی کتاب، اس تمام 1200 سال میں
امام زمانہ کی غیبت پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، آخری جملہ مرتجس آپ کے حوالے، عقیدہ آپ کے حوالے، منبر میرے بھائی کے حوالے، مصائب یہ پڑے گا، آخری جملہ حسین کا ایک نعرے کے ساتھ مجھے اجازت دینا، پھر حسین سے پوچھتے رہنا آگے مرتجس ہے کیا ہمیں بتا۔ ہر کتاب نے یہی لکھا کہ جب ظہور امام کا وقت آئے گا، امام کس حالت میں ہے یہ امام جانے، لیکن ایک بات لکھی گئی ہے ہر کہ جب ظہور امام کا وقت آئے گا دو کام ہوں گے، علم کا پھریرا خود بخود کھل جائے گا، غازی غالب، اور مرتجس چلتا ہوا خود امام کے سامنے آ کر ویسے ہی بیٹھے گا جیسے حسین کو اتارا تھا، اور کہے گا حسین کے بیٹے آ مجھ پر بیٹھ، اور لے کر روانہ ہوگا۔ اب آنسوؤں کے ساتھ سنو یا داد و سبحان اللہ کے ساتھ تیرا عقیدہ مجھے نہیں پتا حسین کا مرتجس کون ہے، لیکن ہر روایت کہتی ہے مرتجس ظہور کے وقت چل کے امام کے پاس آئے گا تو پتہ یہ چلا ظہور امام کے وقت کو امام سے بھی پہلے مرتجس جانے گا، وہ آئے گا مولا انتقام کا وقت آ گیا، مجھ پر سوار ہو، کوئی کام نہیں ہے تیرے امام کو غیبت میں، ایک سامع ہے اور ایک ذاکر ہے، سامع کو کہتے ہیں امام زمان اور ذاکر کو کہتے ہیں مرتجس، اسی لیے بولتا تھا، اسی لیے مرتجس ہے۔ 1200 سال سے تیرا امام سن رہا ہے، مرتجس بتا رہا ہے ہوا کیا تھا، ہوا کیا تھا، میں نے ایسے حسین کو اللہ ممنی ایک اعلان صبح گہنوں کل صبح سویرے 9 بجے مجلس مراد منتری محلہ کالا خان ہے، ٹھیک 10 بجے علی رضا کھوکر پرسن، 11 بجے عمران ظہیر، 12 بجے ملک علی عباس سلوی، 14